بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج میں نماز کے حوالے سے نماز اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا تو حدیث میں ایسا آیا ہے کہ نماز بھی آپ کو دعا دیتی ہیں، آپ نے جس طرح سے نماز ادا کری۔ تو اس کے حوالے سے بھی آج ہم تھوڑا لمبا رہے گا ویڈیو، پر آپ سننا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کریں گے ہم سب لوگ مل کے انشاءاللہ۔ اور میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا، اسکیپ نہیں کرنا، شیئر بھی کرنا، سبسکرائب کر لینا، لائک کر لینا، پورا پڑھیں گے، اس میں بہت فائدے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتی ہوں میں نماز کے اوپر جو حدیث ہے وہ بتاتی ہوں۔ اور میرے پاس میں ایسے ہی کچھ نہیں بول رہی ہوں، میرے پاس میں فضائل اعمال ہے، یہ فضائل اعمال ہے، میں انہی حدیث کے حوالے سے ہی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تبلیغ جماعت کی تبلیغ کرنے کی یہ کتابیں ہیں فضائل اعمال، اور بیان کرتے میرے ابا، میرے والد بیان کرتے تھے، اور یہ انہوں نے مجھے بھی اسے دے کر گئے ہیں وراثت میں کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری نماز کو صاف ستھری اور سیدھی اور پاک کرے اور آسان کرے۔ تو چلتے ہیں نماز کی طرف اور آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نماز ایسی لے کر حاضر ہو، ان کے وقات پہ ادا کرے، ان کی حفاظت کرتا رہے، اذان سنے اور وضو کے وقت اذان سنتے ہی صحیح سے وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھتا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا ہو، ان نمازوں کو خشوع اور خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالی سبحانہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ اسے عذاب نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہوا قیامت کے دن، تو اس کے لیے وعدہ نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی اپنی رحمت سے اللہ معاف فرما دے تو وہ ایک الگ بات ہے، چاہے عذاب دیں، یا حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، کیا رسول اللہ؟ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہتمام کی وجہ سے 3 بار اسے دہرایا، اسی بات کو، تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانے۔ اس کے بعد میں ارشاد ہو کہ حق تعالی سبحانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص ان نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا، میرا دل چاہے گا تو رحمت سے بخشوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اب آپ بولیں گے کہ نماز میں کیا ہے؟ اب دیکھیے، نماز میں بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ان کا دھیان کہیں اور رہتا ہے، فٹاک سے سجدے میں گئے، جلدی سے رکوع میں چلے گئے، جلدی سے اٹھ گئے، ان کے پیر کا کوئی اہتمام نہیں، وضو کا کوئی اہتمام نہیں۔ کتنے تو میں نے دیکھا ہے کہ باتھ روم میں کھڑے وضو بناتے، میرے یہاں ہی جتنی لوگ آتے ہیں کھڑے کھڑے وضو بناتے، سارا چھیٹا ان کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، بہت چھیٹے کا تو بہت اہتمام کرنا چاہیے، اگر ذرا ایک بوند بھی چھیٹا ہوا ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، چھیٹا اڑتا ہے تو بدلنا چاہیے، چھیٹے کا تو بہت سارا ہے۔ تو کیا کرتے، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اور یا پھر کوئی دیکھ رہا تو تم کو تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، تو نماز میں تم مشغول رہو، تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ تمہیں اس کے لیے اپنی نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بعض وقت دیکھا ہے لوگوں کو نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے، ان کو معلوم پڑ رہا ہے تو وہ اور
تھوڑا رک جاتے ہیں کہ بھائی میں جلدی جلدی سجدہ نہ کروں، کیونکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا، بامراد اگر ان کا نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارہ میں ہوگا، اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو وہ بندہ کے پاس کچھ نفلیں ہیں کیا جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئی تو ان فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ مطلب جب بھی آپ کوشش کریں فرض نماز قضا نہ کریں اور بہت اچھے سے پڑھیں، خشوع سے خضوع کے ساتھ میں سجدہ، رکوع اور صبر ساری چیزیں برابر ہو، اور کوشش کریں آپ جتنی ہو سکے کہ نفل نمازیں پڑھ کے رکھتے جائیں اپنے لیے، تو کبھی خدا نہ خواستہ کوئی نماز کسی وجہ سے قضا نہ پڑھ پائے آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکمیل کریں گے ان نفل نمازوں کے لیے، ساتھ میں کر دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ حدیث کا ہے، میں نہیں بول رہی ہوں، اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ فرض نماز وقت پر ادا کریں گے، اور جیسے جیسے وقت ملے نفل بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کی جمع ہو جائے، آپ کے حساب کتاب اعمال فرضوں کے قضائے گئی میں کام آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھے اور وضو بھی اچھی طرح اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پہ کھڑا ہو اور پورے وقار سے پڑھے، اور رکوع سجدہ جس طرح سے اطمینان سے کرے، گرد ہر چیز کو اچھی طریقے سے ادا کرے، تو وہ نماز نہایت چمکدار بن کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور نماز بھی آپ کو دعا دیتی ہے، اور نماز دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیری ایسی حفاظت فرمایا جسے تو نے میری حفاظت فرمائے۔ تو جو شخص نماز کو بری طریقے سے پڑھے گا اور وقت پہ نہ پڑھے گا، ٹال کر پڑھے گا، وضو اچھی طرح سے نہیں کرے گا، سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرے گا، تو نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو نماز اگر آپ اچھے سے پڑھیں گے تو نماز بھی دعا دے گی کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے میری نماز کی حفاظت فرمائی، اللہ تو اسے بھی حفاظت میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، اور چمکدار بن کر نماز اچھے اس طریقے سے پڑھیں گے تو نماز چمکدار بن کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا برباد کر، اگر جس نے صحیح طریقے سے نماز نہیں کیا۔ کسی نے دیکھا تو بعض وقت میں دیکھتی ہوں بہت لوگوں کو اتنے کپڑے، اتنے آستین کا پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بولتے چادر اوڑھتے ہیں، پر آپ جب نیت باندھتے ہیں تو ہاتھ تو کھل جاتا ہے نا، تو یہاں تلک کا آپ کا ہاتھ کا آستین ہونا چاہیے، دیکھیے یہاں تلک کا، جب وضو آپ نماز پڑھ رہے ہو تو، اور پیر کے نیچے تلک۔ اس کے بعد وہ نماز، پرانے جو لوگ غلط طریقے سے نماز پڑھیں گے، حدیث میں ایسا ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی نماز، اور اگر اچھی طریقے سے آپ نے پڑھے تو خوشبو کی طرح چمکدار، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں گے نماز۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ آدمی کو نفل و نماز کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، تاکہ فرض میں کچھ کوتاہی بھی ہو جائے تو اسے پوری کر دیا جائے۔ تو بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ہم سے تو فرض ہی پورا نہیں ہوتے تو ہم نفل کہاں سے پورا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تو فرض ہی کو اگر پورا کریں تو وہ تو پہلے ضروری ہے، فرض ہی پہلے ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے نماز، وضو، سجدے، رکوع سب برابر میں ہو، اور اگر بہت کوئی حمل سے حاملہ عورت ہیں
اور وہ ان کے دن قریب آ گئے ہیں اور وہ بہت جھک نہیں سکتی ہیں، تو وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ راضی ہے۔ پر آپ کچھ لوگ تو بغیر اچھے خاصے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ وہ اگر اچھی نکلی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو اس کے لیے نماز کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے، نماز ہمیں اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو فرض نمازیں ہیں، تو جو نمازیں دعا دیتی ہیں ہمیں وہ نمازیں پڑھنی چاہیے، نہ کہ جو نمازیں ہمیں بددعا دے وہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اور اذان ہوتے ہی فوراً پڑھ لینا چاہیے، اگر آپ گھر پہ ہیں اسے ٹال کر نہ پڑھیں، اور وضو اچھے سے کریں، صحیح طریقے سے کھڑے ہو۔ کچھ لوگ کوے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جیسے عورتوں کو بنا ہے ویسے نماز پہ کھڑے ہوں اور ویسے ہی نماز پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں اور خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں ہم سب لوگ۔ اللہ ہمارے اہل و عیاں کی مغفرت کرے اور ہمارے آل کی مغفرت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم نافع و خیر کثیر عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔